ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے آپ بڑی گپ شپ کر رہے تھے، اور جو گپ شپ آپ آف ایئر کر رہے تھے وہ آن ایئر کیجیے گا. میں آپ کو بتاتی چلوں، جواد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اونر ہے السہلہ ٹریول اینڈ ٹورز کے. اس کے علاوہ بڑے سارے اور کام بھی، سوشل ورک بھی کرتے ہیں، میڈیا سے بھی خاصا آپ کا تعلق رہا ہے. اس چھوٹی سی گفتگو میں ہمیں کافی کچھ پتہ چلا جسے ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ ہی دیر بعد. ماشاء اللہ. کیف حالکم یا شیخ؟ الحمدللہ رب العالمین. اہلا وسہلا علی الراس. الحمدللہ. کیا صحت ہے؟ الحمدللہ بہترین. خوبصورت کام آپ کر رہے ہیں، اور ایک تو آپ لوگوں کو صحیح اچھے اچھے مقامات پہ لے کے جاتے ہیں، کوشش ہے، زیارتوں پہ لے کے جاتے ہیں. جی ہاں، ٹریول اینڈ ٹور کا آپ کا جی ہاں، کام ہے. ایک پارٹ ریلیجس ٹریول اینڈ ٹور ہے اس کا، اور کوشش ہے یہ کہ لوگوں کو آشنا کرائیں بلا تفریق کسی بھی فقہ سے. مسلمانوں کے لیے ہیں یہ جگہیں، لوگ جائیں. سیرو فی الارض نا، بالکل اس ایسے کی ہی، تفسیر پہ بالکل آپ ایسے کام کر رہے بالکل ہیں. ایسے ہی. دقت تو آتی ہوگی، سفر کہتے ہیں آدھا عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے. دیکھیے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوتا ہے. آپ جب اپنا گھر چھوڑتے ہیں، چاہے وہ سفر 5 اسٹار کیوں نہ ہو، آپ کو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑتا ہے. تھوڑا سا قوم من حیث القوم ہم تھوڑا سا عادی نہیں ہیں ان سب چیزوں کے، لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو جاری رکھا، کنٹینیو رکھا، تو یہ سیاحت بھی ہوگی، معلومات بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی. اچھا، یہ سیاحت ہر طرح کی سیاحت ہے یا اس میں دیکھیے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مین مقصد تو اس کا معرفت ہے. ایک لفظ میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں ان مقامات کے لیے، جیسے کربلا کے لیے میں یوز کرتا ہوں، یہ ہے کہ کربلا علماء کی زمین نہیں ہے، کربلا عرفاء کی زمین ہے. ہائے کیا گہرا جملہ ہے بھائی، واہ. جو معرفت کربلا رکھتا ہے وہ ان کے لیے، مکہ معرفت والوں کے لیے ہے. ورنہ یہ کعبہ ہدایت کرتا ہے. کعبہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اینٹوں کا بنا ہوا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے. تو یہ ہدایت کس کو کر رہا ہے؟ مجھے تو کوئی ہدایت نہیں آتی، میں چکر کاٹ رہا ہوں، مجھ سے تو نہ گفتگو کرتا ہے وہ. یہ ہدایت ان کے لیے کرتا ہے جو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، عارف لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اس لیے تو ہم نے آج آپ کو عرفان رمضان میں بلایا. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. واقعا انسان کی اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا گیا، یعنی عبادت، المانا، معروف. اور ہمارے یہاں جو پرابلم نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیشن بلڈنگ کی طرف توجہ نہ دے پائے، جس کا مین یہ کہوں گا ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ ان کو صحیح سمت میں لے کے جانا، تو وہ نہیں ہو پایا انفارچونیٹلی. کوشش ہے چھوٹی سی ہماری کہ اس میں کامیاب ہوں. اچھا، اس میں میرا ایک، اگر ابھی ہمارے پاس وقت ہے، میرا وقت ہی وقت ہے، ایک سوال میں آپ سے اس میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں یا اس طرح کسی بھی ٹریول پہ جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو انڈونیشیا سے آئے ہیں، جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں، وہ بہت منظم گروپ لے کر آئے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بڑا منظم ایک لیڈر ہوتا ہے جو ان کو ہر چیز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. لیکن پاکستان سے جو پاکستان سے جا رہے ہوتے ہیں نا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور وہاں جا کے اسپریڈ ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے ایکچولی. پرابلم کیا ہوتی ہے، میں عمرے پر ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں اویس کو پہلی مرتبہ لے کے گیا، تو پہلی بار تو یہ کوشش کریں گے کہ میرے جھنڈے تلے چلے، کہ نہیں یہ گروپ لیڈر ہیں، یہ مجھے بتائیں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے، عالم دین بتائے گا کہ کن کن چیزوں سے مجھے بچنا ہے. اس کے بعد میں نے کربلا لے گیا، نجف لے گیا، مشہد لے گیا. یہ پہلے میں ساتھ چلتے رہے. سب نوٹ کر لیں آپ، اب جانا پڑے گا، لے کے جائیں گے یہ. ہاں بالکل ایسے ہی. اس کے بعد کیا ہوا، سیکنڈ ٹائم انہوں نے کہا جی میں ہی گروپ لیڈر ہوں. اب میں ان کی کیوں سنوں، آیا تو میں ان کے ساتھ ہوں. یہ عادت ہے ہماری. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 7 دفعہ بھی آئیں گے سال میں، لیکن وہ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو کپتان ہوتا ہے، جو گروپ لیڈر ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے. کپتان انفارمڈ بھی بہت ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے یہاں وہ بھی لیک ہے. میں 2-4 کام ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے ہیں کہ بچہ نہیں پڑھ رہا تو اسے کہتے ہیں یہ کر لو. اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ اگر بچہ فیل ہو گیا میٹرک میں تو اسے کہتے ہیں جاؤ قافلے لے کے جاؤ، عمرے پہ لے کے جاؤ. ایسا نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا آنا اس فیلڈ میں ضروری ہے. جواد شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور یہ مستقل سفر میں رہتے ہیں. لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ حرکت کریں، حرکت میں برکت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر رکیہ زائر کے نعرے یہ ان کے قافلے والے لگاتے ہیں، یعنی مختلف مقامات پہ لے کے جانا، لوگوں کو گھمانا، اور پھر ان کو مقصد حیات معرفت کے ساتھ سمجھانا ان کا پیغام رہتا ہے. ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی پرواہ، خدمت خلق میں بھی آگے رہتے ہیں. یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ جذبہ یہاں اس میں آیا کہ میں جہاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بڑی یہاں چیریٹی کرتے ہیں، دل کھلا ہے پاکستانیوں کا. لیکن میرا اپنا ماننا ایسا ہے کہ جب تک ہم اس قوم کو تعلیم یافتہ نہیں کریں گے تو یہ قسمت نہیں بدلے گی، لوگ نہیں بدلیں گے، پستگی کی طرف جائیں گے. پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان کے حساب سے میں نے ایک چھوٹا اسکول سٹارٹ کیا، اور میں ایک تعلیمی نظام کے خلاف تھا کہ یہ او لیولز ہے، یہ ہمارا پرانا سسٹم ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ایک عام تعلیم دی جائے، ایک سٹینڈرڈ تعلیم دی جائے. تو اس پر کافی کام کر رہا ہوں. کوشش ہے یوں کہہ رہیے کہ مولا کامیاب کر دے اس. آمین. وہ اسکول کس نام سے اور اس میں کچھ برکت دی آئی؟ گلوبل فاؤنڈیشن اکیڈمی.
یہ چل رہا ہے، اور اس میں وہ بچے ہیں جیسے ریڈی والے کا بچہ ہے، اور رکشا چلانے والے کا بچہ ہے، اور میرا چیلنج ہے کہ ان بچوں سے آپ انگریزی زبان میں بات کریں۔ واہ واہ، میری کوشش یہی ہے کہ کوئی شے نہیں بدلے گی اس ملک کو جب تک کہ بچہ تعلیم یافتہ اور یہ والے نہیں بچے ہوگا۔ بدل دیں گے، بالکل ایسا ہی ہے، مستقبل بدل دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ سب سے ورسٹ ایکسپیرینس کبھی ہوا ہو ڈیورنگ دا ٹریول، وہ کیا ہے؟ ورسٹ ایکسپیرینس جیسے نصرت ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہی تھی، دیکھیے یعنی نصرت آپ کا ورسٹ ایکسپیرینس ہے؟ ذکر سن رہی ہیں آپ؟ ذکر نصرت آپ کا ورسٹ ایکسپیرینس ہے؟ نہیں نصرت، یہ حافظ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ خدمت زوار شرفنا، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں ہم چونکہ ڈیفینسو لائن میں ہوتے ہیں، لیکن زوار بھی اپنی اس اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیطان کا وجود موجود ہے، قرآن ثابت کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ کہاں ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیطان کے چیلے ویلے یہاں کام کر رہے ہیں، شیطان خود جو ہے وہ مکہ، مدینہ، کربلا و مشہد ان جگہوں پر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے۔ جب ہم صراط مستقیم پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں وہ ہمارے گول سے، ہمارے مقصد سے ہمیں ہٹاتا ہے، ہمیں بھی ہٹاتا ہے اور زوار کو بھی ہٹاتا ہے۔ تو وہاں وہ جا کے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مختلف ہو جاتے ہیں تو اس پر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی محنت سے یہاں پہنچے ہیں، اور یہ مجھے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ بھائی آج میں اگزامپل دے دوں ذرا سی کہ کھانے میں فلاں چیز جو تھی وہ کم تھی، جی جی جی، اور وہاں جا کے شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ مجھے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اس مقصد کو ہی نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ آیا کس لیے ہے۔ وہ سوچتے ہیں پیسے دے کر آئے، ایگزیکٹلی بھول جاتے ہیں کہ بلاوا ہے۔ اچھا امتحان ہمارا بھی ہے، ایسا میں بالکل یہ الزام نہیں دوں گا کہ صرف زوار پہ، کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کچھ کالی بھیڑیں جیسے میں کہتا ہوں وہ بھی شامل ہوتی ہیں، اور وہ پیسے لے کر پیسے بچانا، اس کام میں پیسے بہت زیادہ بنائے نہیں جا سکتے، یہ میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اس طرف اس مقصد کے لیے رخ نہ کریں کہ آپ پیسے بنانے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کی اپنی زیارتیں ہو جاتی ہیں، زیارتیں ہو جائیں، بہت بہت ہوا تو جو جا رہے ہیں ان کی نکل آئے۔ اور جب بھی عمرے، حج یا زیارتوں کا ذکر آتا ہے تو ہر مسلمان کا دل جو ہے نا وہ آپ کہہ لیجیے اس کی فیلنگ ہی اور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا، میں جا چکی ہوں عمرے کے لیے، لیکن آج بھی جب وہ نظارہ دیکھتی ہوں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لوں، ٹی وی پہ دیکھ لوں، بات ہو جائے، دل کرتا ہے پھر چلی جاؤں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بس یہ ہمارے دل سے بڑا قریب ہے، ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی رکھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جا پا رہے، اس میں بڑی وجہ اس فائنینس کی ہے، اس اماؤنٹ کی ہے جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حج تو ویسے ہی اتنا مہنگا ہو چکا ہے، عمرہ بھی آپ 5 لوگوں سے الگ پوچھیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پھر آپ کو جو سب سے کم لگتا ہے آپ وہ آپٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے ملٹیپل آنسرز ہیں۔ پہلا آنسر تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال پاکستان فیس کر رہا ہے، انفلیشن جو ڈالرز کا ہو رہا ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسرا سروسز ہیں، ایک ہی جہاز ہے، ایک شخص 2 لاکھ کا ٹکٹ لیتا ہے، ایک شخص اسی جہاز میں بیٹھ کے ایک ہی جگہ سے اڑ رہا ہے، ایک ہی جگہ جا رہا ہے، ایک 40 کا ٹکٹ لے رہا ہے، کوئی 1 لاکھ کا ٹکٹ لے رہا ہے۔ کیوں فرق کیا ہے؟ یہ فرق کلاس کا ہے، یہ فرق سروسز کا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہماری اس قوم کو بات سمجھنی ہوگی کہ جو سستا پیکیج دے رہا ہے تو یقیناً اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے ہوٹل سٹینڈرڈز کو، اپنی سروسز کو ڈاؤن کر دیا ہے، وہاں وہ پیسہ نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے، وہ ایک چیز کم جائے گی۔ دوسرا پھر اس کو مشکلات آتی ہیں جس کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا بہت آزاد ہے، اور پھر ایک ہنگامہ بچ جاتا ہے کہ جی فلاں سروس پرووائڈر نے فلاں چیز نہیں دی۔ بھائی وہ پیکیج ہی نہیں تھا جس پہ آپ گئے تھے۔ یہ فرق کو سمجھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ڈالر انفلیشن نے بہت زیادہ مارا ہے۔ میں نے جیسے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہم فرنٹ لائن پر کھڑے ہوئے ہیں، ایویشن انڈسٹری، ٹریول انڈسٹری اس وقت پاکستان میں بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے، جو ڈالر کے ڈیلی اتار چڑھاؤ سے اس میں نقصان آتا ہے، وہ سارا امپیکٹ جو ہے وہ زائرین پہ پڑا ہے۔ لیکن آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ ٹریول گروپس کو اس میں سر جوڑ کر سوچنا پڑے گا کہ کیونکہ مقامات ایسے روکے نہیں جا سکتے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سیاحت بہت بعد میں ہے، عبادت پہلے ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں جانا روکا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کو کئی کروڑ روپے کا بھی کر دیں تو لوگ کوشش کریں گے کہ جائیں، اور اس کو تو بلکہ آسان بنانا چاہیے، لیکن چونکہ جہاں جا رہے ہیں وہ بھی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ اپنے ہاں سٹینڈرڈز پہ بڑھا لیتا ہے، ریٹس بڑھا دیتا ہے، اور جیسے ہی یہ ٹریفک بڑھتا ہے، آپ یقین مانیے دنیا میں لوگ مذہبی مقامات پر جہاں ٹریفک بڑھتا ہے ریٹس کم کرتے ہیں، ہمارے ہاں الٹا نظام ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ہی یہ ٹریفک آتا ہے اس کو سیزن بولا جاتا ہے، اور اس سیزن میں اس کے ریٹ
ریٹ 3 گنا بڑھا دی جاتی ہے. صحیح بات. تو وہ امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہمارا پاکستانی معاشرہ اس وقت معاشی صورتحال میں برداشت نہیں کر پا رہا. ایسا میں محسوس کر رہا ہوں. یہ مسائل ہیں, یہ مسائل لیکن اپنی جگہ ہیں, مگر یہ ہے کہ جانا تو سب نہیں ہے. جانا سب نہیں, یہ مینڈیٹری ہے. تڑپ ہر مسلمان کو ہر جگہ کی ہے. آپ کا گھر ہے وہ. آپ مدینہ و مکہ جب اترتے ہیں, میں تو ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں یہیں کا باشندہ ہوں. تو وہ تو وہاں جانا ہے, وہاں اور جا کے ہر کچھ اور یاد نہیں رہتا. بالکل ایسا ہی بس ہے. اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے, بس. اور آپ سب جتنے آمین, لوگ اس سے آمین. منسلک ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اور آمین. ہمت بھی دے کہ لوگوں کے لیے بالکل اس ایسا ہی. ٹریول کو آسان خلوص کے بنا ساتھ, سکے, خلوص کے خلوص کے ساتھ ساتھ. بالکل. ویسے آپ کا یہ جو پرٹیکولر سٹائل ہے, اس کے بارے میں لوگ کچھ سمجھتے ہیں, کچھ دیکھ کے ان کو امپریشن ملتا ہے؟ اس کو دیکھیے, ہر ایک شے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. وجہ بڑی گہری ہے کہ ماشاءاللہ اویس کے بال سلامت رہیں اور تعمر سلامت رہے. سمجھ گیا میں. تو یہ پہننا شروع کیا, اس کے بعد وہ ایک سگنیچر سٹائل کہہ لیں, وہ ایک ڈیولپ ہو گیا انڈسٹری کے اندر, اور پھر وہ چل پڑا. تو پھر اس کے انداز اچھا لگتا ہے, یہ ہے. اچھا لگتا ہے. ہاں مطلب تو میڈیا سے اب آپ کی کوئی ایسی خاص وابستگی نہیں؟ نہیں, میڈیا سے انیشلی رہی 13-14 سال, اسپورٹس کے حوالے سے رہی. فٹ بال کو ہم زیادہ, چونکہ ہم مڈل ایسٹ میں زیادہ قیام کرتے تھے, تو وہ زیادہ وہاں کوریج رہی. 13-14 سال وہ کیا, پھر سوئچ کر کے مائکروسافٹ کی طرف چلے گئے. 17 سال کے لگ بھگ وہاں کام کرنے کے بعد 2017 پاکستان آمد ہے. اور پھر اس سلسلے کو جو بالکل ہی مختلف ہے, یعنی میرے پرانے دوست بڑے حیران ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں یہ بھی توفیق ہے شاید, تو یہ اللہ یہاں سے تعالیٰ کی شروع طرف ہوا سے ہے. توفیق ہے اور موقع ہے. بالکل ایسا اس ہی کو ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کیجیے, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہیں اسی زمین کے لوگ یہی کہتے ہیں. میں نے اپنے بچے کو یہی کہا کہ میں انہی سڑکوں پہ پلا بڑا ہوں. میں انہی. اور ٹائم ہمارا اس سیشن کا یہاں مکمل ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کی. بہت شکریہ اویس, بہت شکریہ. اور عرفان رمضان واقعی ایک ایسا پروگرام ہے, میں کہوں گا لوگوں کو کہ یہ دلوں میں بس جائے گا.